اس لیے یاد رکھو اللہ نے روزی کا اعلان، روزی کا وعدہ سب کے لیے کیا ہے۔ دوستوں کو بھی روزی دیں گے، دشمن کو بھی دیں گے، اللہ اکبر، باغی کو بھی دیں گے، وفادار کو بھی دیں گے، ابو بکر کو بھی دیں گے، ابو جہل کو بھی دیں گے، فرعون کو بھی دیں گے، موسیٰ کو بھی دیں گے، ابراہیم کو بھی دیں گے، نمرود کو بھی دیں گے۔ روزی سب کو دی جائے گی۔ معاذ اللہ جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، میرا اللہ کیسا رزاق ہے، کیسا کریم ہے، سبحان اللہ۔ جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ انہیں بھی روزی عطا کرتا ہے۔ میں تو یہاں سوچتا ہوں یا اللہ جب تجھ سے ملاقات ہوگی تو کیسا مزہ آئے گا، جب تو نے محمد رسول اللہ جیسے کریم کو پیدا کیا ہے، تیرا پیدا کیا ہوا کریم ایسا ہے تو پیدا کرنے والے تیرے کرم اس کے کرم کا کیا ٹھکانہ ہے؟ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے؟ تو نوازنے پر آئے تو نوازنے سمانے۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور کہاں جاتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، اگر چاہا جائے گا تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اگر چاہا جائے گا تو اصحاب کہف کی دہلیز پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی جنت عطا کی جائے گی۔ اس لیے یاد رکھو اللہ نے روزی کا اعلان، روزی کا وعدہ سب کے لیے کیا ہے۔ دوستوں کو بھی روزی دیں گے، دشمن کو بھی دیں گے، اللہ اکبر، باغی کو بھی دیں گے، وفادار کو بھی دیں گے، ابو بکر کو بھی دیں گے، ابو جہل کو بھی دیں گے، فرعون کو بھی دیں گے، موسیٰ کو بھی دیں گے، ابراہیم کو بھی دیں گے، نمرود کو بھی دیں گے۔ روزی سب کو دی جائے گی۔ معاذ اللہ جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، میرا اللہ کیسا رزاق ہے، کیسا کریم ہے، سبحان اللہ۔ جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ انہیں بھی روزی عطا کرتا ہے۔ میں تو یہاں سوچتا ہوں یا اللہ جب تجھ سے ملاقات ہوگی تو کیسا مزہ آئے گا، جب تو نے محمد رسول اللہ جیسے کریم کو پیدا کیا ہے، تیرا پیدا کیا ہوا کریم ایسا ہے تو پیدا کرنے والے تیرے کرم اس کے کرم کا کیا ٹھکانہ ہے؟ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے؟ تو نوازنے پر آئے تو نوازنے سمانے۔ اللہ کے بندو سنو، روزی سب کو دیتا ہے، ہر ایک کو عطا کرتا ہے، چوٹیوں کو بھی روزی دیتا ہے، سمندر کے تہہ میں مچھلیوں کو بھی روزی دیتا ہے، وہ ہر ایک کو روزی عطا کرتا ہے۔ مگر یہ بھی سن لو، جس روزی کا وعدہ سب
مغفرت کا وعدہ کسی سے نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ چند خوش نصیب ہے جن کو انگلیوں کے پوروں پہ شمار کر سکتے ہو، انہی لوگوں سے، چند لوگوں سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تاکہ تمہیں مغفرت کی اہمیت سمجھ میں آئے، بخشش کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ سن لو میرے بھائیوں، جن کو مغفرت عطا کر دی گئی اس کو جنت عطا کر دی گئی۔ اسی لیے ہر مرنے والے کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مرنے والے کے لیے ایک ہی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مغفرت کتنی بڑی چیز ہے؟ اللہ کے رسول جو شافعی یوم النشور ہے، جن کے سر پر تاج شفاعت سجایا گیا ہے، جن کے اشارے ابرو سے ہم جیسے کروڑوں بخشے جائیں گے، میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، دل ارس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، اللہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ کے بندو سن لو، اللہ اپنے محبوب سے جس کے اشارے ابرو پر لوگوں کو بخشا جائے گا، ہر ایک مصطفیٰ جان رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوگا، حتیٰ کہ خلیل اللہ کو بھی، کلیم اللہ کو بھی، کلمت اللہ کو بھی مصطفیٰ جان رحمت کی حاجت ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، مجھے بتاؤ سب ان سے جنت پائیں گے، سب کی رسائی ان تک ہوگی، ان کی رسائی خدا تک ہے۔ اس کے باوجود بھی مغفرت کی اہمیت بتانے کے لیے قدرت اپنے محبوب سے کہتی ہے قل، آپ کہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے حبیب تم یہ دعا کرو رب اغفر، اللہ مجھے بخش، میری مغفرت کر۔ حالانکہ حضور کے ساتھ اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا، ان کے صدقے میں ان کے اگلے پچھلے بخشے جائیں گے۔ ارے وہ میں کہتا ہوں وہ اشارہ کر دیا، ان کے اشارے ابرو پر ہم جیسے کروڑوں بے حساب جنت میں چلے جائیں۔ مگر مسلمانوں مغفرت کی اہمیت کو سمجھو، محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحم فرما، اور تو بے شک سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے۔ یہ مغفرت ہے، مغفرت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس دنیا میں آئے ہو بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا سے جانے سے پہلے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیں۔ مغفرت اتنی آسان نہیں جتنا جلسوں کے ناظموں نے آسان کر دیا، اور مغفرت اتنی مشکل نہیں جتنا تبلیغی جماعت کے لوگوں نے مشکل کر دیا۔ دونوں کے درمیان ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ مغفرت کا آسان ذریعہ کیا ہے، اسی پہ گفتگو کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ غور سے سننا، اسی ایک روایت پہ میری بات پوری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کو جب آمین کہتے ہوئے صحابہ نے سنا، حیران ہو گئے، مگر وہ جانتے تھے کہ جو حضور دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مکمل فرمایا تو اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان حضور یہ بتائیں کہ آپ نے 3 مرتبہ الگ الگ ضلع پر آمین کیوں فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس منبر پر چڑھتے ہوئے سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے 3 دعائیں کی، تو میں نے تینوں دعاؤں کو جو ہے وہ ان
की दुआ पर आमीन कहा। मैंने जब पहले जीने पे कदम रखा तो दुआ की, दूसरे जीने पे कदम रखा तो दुआ की, तीसरे जीने पे कदम रखा तो दुआ की। अब आइए मैं आपके सामने तरतीब को मलहूज न रखते हुए बतौर मफहूम जो है इस दुआ का खुलासा पेश करता हूँ। उन्होंने असली अल्लाह जो माह रमजान शरीफ पाए और पाने के बाद उसमें इबादत करके अपनी बख्शिश न करवा ले, अपनी मगफिरत न करवा ले, तो उसको अपनी रहमत से दूर फरमा दे। पता चला अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिंबर पे जा रहे हैं। यूं तो हम जब मिंबर पे जाते हैं, एक आम इमाम मिंबर पे जाता है, उस वक्त तो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, मगर इमामुल अंबिया मिंबर पे जा रहे हैं, आबरूए मिंबर पे जा रहे हैं, आबरूए मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर जाने ईमान मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे हैं। हर मिंबर की आबरू जिसके कदमे नाज से वाबस्ता है वो मिंबर में तशरीफ ले जा रहे हैं। सैयदुल अय्याम है, जुमा दिनों का सरदार है, वक्तों का सरदार है, इमामों का सरदार है, फरिश्तों का सरदार है, फरिश्तों का सरदार दुआ कर रहा है, ए अल्लाह जो माह रमज़ानुल मुबारक पाए और उसमें इबादत करके मेहनत करके अपनी बख्शिश न करवा ले तो उसको अपनी रहमत से दूर फरमा दे। उस वक्त मेरे आका ने आमीन फरमाया। अब मैं आगे बढ़ने से पहले अर्ज करूंगा, चंद दिनों के बाद वो मौसम बहार आने वाला है जिसको माह रमजान शरीफ कहते हैं। आजकल हमारे नौजवान जलसों में आते तो हैं मगर इबादत की तरफ तवज्जो नहीं है। मेरे भाइयों, माह रमजान मुबारक आने वाला है, इबादतों का महीना आने वाला है, मुआसात का महीना आने वाला है, जिसका पहला अशरा रहमत है, जिसका दूसरा अशरा मगफिरत है, जिसका तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी है। आप क्या समझते हैं रमजान मुबारक को? रमजान शरीफ में अपनी ज़बान में कहूँ होलसेल में मगफिरत होती है, होलसेल में बख्शिश होती है, यानी कि इतनी बड़ी तादाद में मगफिरत होती है कि कोई मोमिन बचता नहीं है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जब माह रमजान शरीफ की पहली रात आती है तो उस वक्त अल्लाह ताला रहमत की हवा चलाता है, रहमत की हवा चलती है और अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक अपने बंदों को रहमत की नजर से देखता है। जिस पर रहमत की नजर पड़ जाती है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उसकी बख्शिश फरमा देता है। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, सर्दियों के आने से पहले सर्दियों का इंतजार करने वालों, गर्मियों से आने से पहले गर्मियों का इंतजार करने वालों, बारिश के आने से पहले बारिश का इंतजार करने वालों, मौसम बहार इबादत कर रहा है, उससे पहले अपनी मग़फ़िरत का इंतजार कर लो और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करो, मौला तू जिसे पहले शब में रहमत की निगाह से देखेगा उनमें मेरा भी इंतखाब कर ले ताकि मेरी भी बख्शिश हो जाए, मेरी भी नजात हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जमुल जमाल की रिवायत है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, माह रमजान में अल्लाह तबारक व तआला रोजाना 10 लाख बंदे को जहन्नम से आजाद करता है, उनकी मग़फ़िरत करता है। किन लोगों को? अल्लाहु अकबर, जिन पर जहन्नम का अज़ाब वाजिब हो चुका है। अल्लाहु अकबर, ये 10 लाख लोग। और फिर फरमाया इफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने 60,000 बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। और जब जुमा का दिन आता है हर लम्हे में अल्लाह ताला 10 लाख बंदों को जहन्नम से आजाद करता है। और जब जुमा की आखिरी घड़ी आती है माह रमजान शरीफ के अंदर तो 24 घंटे में जितनों को बख्शा गया है उनकी तादाद के बराबर अल्लाह अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। मेरी कौम के जवानों, माह रमजान शरीफ को क्रिकेट का महीना न बनाओ। रात भर लोग क्रिकेट खेलते हैं और दिन भर सोते पड़े रहते हैं, ये मग़फ़िरत का महीना है। अब तो लोग जो है सीरियल देखते हैं, अब तो लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं। रोजा रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह रमजान का एक रोजा अगर कोई जानबूझ के छोड़ दे पूरी जिंदगी रोजा रखता रहे, माह रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं हो सकता। और फरमाया आम दिनों के 1000 रोजे उससे अफजल माह रमजान का एक रोजा है। और मेरे आका रोजे की फजीलत बयान करते हैं, हर इबादत का सिला नेकी है या जन्नत है। नमाज पढ़ो नेकी मिलेगी या जन्नत
ملے گی، عبادت کرو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی، حج کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی، قربانی کو نیکی ملے گی جنت ملے گی، صدقہ دو نیکی ملے گی جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی۔ مگر روزہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی روزے دار کو خدا مل جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسرا لقائے رحمان کے وقت ہوتی ہے، یعنی روزے داروں کو اللہ کے دیدار کا شربت پلایا جائے گا۔ افطار کے وقت تو تم ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پیتے ہو، مگر رب رحمان کے دیدار کا جب شربت پلایا جائے گا اس وقت کیسے مزے آئیں گے۔ ارے اندازہ تو کرو، جب اس کا محبوب اتنا خوبصورت ہے تو ایسے محبوب کو بنانے والے خدا کے حسن نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ۔ دیدار کرو گے، اپنے مولا کا دیدار کرو گے۔ اور ایک بات میں عرض کروں، قربان جائیں اللہ اکبر، خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا، کیا مزے آئیں گے۔ صحابہ نے کہا آقا ہمیں اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو ویسے تم اپنے خدا کا دیدار کرو گے۔ اللہ اکبر، اس لیے روزہ رکھو۔ کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں، مولانا کام پہ جانا ہوتا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتا۔ بہانہ نہ کرو، روزہ رکھ کر کے دیکھو۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ اگر علامہ روح الامین صاحب کو اور موقع ملتا تو وہ نماز پہ آئے تھے، روزے پر بھی آتے ہیں۔ آج کل لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، آج پوری دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر صحت کے لیے فاسٹنگ پر زور دے رہے ہیں۔ فاسٹنگ کرو، فاسٹنگ کرو، وزن کم کرنا ہے تو فاسٹنگ کرو، بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ لوگ آج فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ آج ہم لوگ جو ہیں کھا کر مریض ہیں اور ہمارے اسلاف بھوکے رہ کر صحت مند تھے۔ بے شک بے شک۔ آج 60-70 سال کی عمر میں لوگ قبرستان میں چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں کھا کھا کر، اور ہمارے اسلاف روزے سے رہتے تھے اور 90 سال تک 100 سال تک ان کی عمریں کتنی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی عمر کے بارے میں دیکھیے، سینکڑوں سال کی عمر ہوئی، شاہ منور الہ آبادی کی عمر سینکڑوں سال کی ہوئی۔ اسی طریقے سے ہمارے اسلاف عمر دراز ہوتے تھے۔ اگر عمر میں درازی چاہتے ہو تو روزوں کو لازم پکڑو۔ اور میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، صحت مند رہنا ہے تو رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ مہینے کے 3 روزے بھی اپنے اوپر لازم کرو۔ ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے روزے، اللہ کے رسول اس کو سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ آپ یہ روزوں کو لازم کر کے دیکھیں، اس کی برکت آپ کو ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایام 20 کے روزے رکھنے والوں کے چہرے قیامت کے دن ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ، ابھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا شب برات میں اللہ کہتا ہے مجھ سے روزی مانگو، مجھ سے دعائیں کر لو، مجھ سے مغفرت۔ یہ شب برات ایک شب برات نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے رمضان شریف کی ہر رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک اللہ اپنے بندوں پر خاص تجلی کرتا ہے۔ وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، وہ آنے جانے سے پاک ہے، وہ خاص تجلی فرماتا ہے رمضان شریف کی ہر رات میں، اور وہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مغفرت مانگ لو میں تمہیں مغفرت عطا کروں، مجھ سے روزی مانگ لو میں تمہیں روزی عطا کروں، مجھ سے رزق مانگ لو میں تمہیں رزق عطا کروں، مجھ سے اولاد مانگ لو میں تمہیں اولاد عطا کروں، مجھ سے دعائیں مانگ لو تاکہ میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں۔
لوں. او سال بھر پریشان رہنے والوں, کبھی تعویذ کے چکر میں, کبھی وظیفوں کے چکر میں, کبھی اس کا در, کبھی اس کا در, کبھی اس کا در. اے میری قوم کے جوانوں, اگر اپنی پھوٹی تقدیر سنوارنا ہے, اگر اپنی بگڑی تقدیر سنوارنا ہے, اپنا سویا ہوا مقدس سنوارنا ہے, اللہ کے رسول کے ذریعے اعلان کرایا جا رہا ہے, میرے بندوں مجھ سے دعا کر لو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ارے ذرا گڑ گڑا کر کے دیکھ لو, روزی رمضان شریف میں مان کر دیکھ لو, سال بھر تک کشادگی نہ ہو تو پھر ہمارا دامن پکڑنا, کیونکہ ہمیں اپنے نبی کی زبان پر یقین ہے. اللہ اکبر. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, رمضان شریف کی راتوں میں جاگتے ہو تو ہو لیکن عبادت نہیں کرتے, گڑ گڑاتے نہیں. بلکہ آج کل تو ایسا ہو گیا, افطار اور سحری کے موقع پر رمضان کے پروگرام کے نام پر پڑوسی ملکوں نے اتنی باتیں پھیلائی ہے کہ جو عین دعا اور عبادت کا وقت ہوتا ہے لوگ ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جائیں. بتائیے, میں مذہبی پروگرام دیکھنے کا مخالف نہیں ہوں, لیکن جو عبادت کا وقت ہے تم ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو, موبائل کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو. ارے افطار اور سحری کے وقت جب روزے دار دعا کرتے ہیں تو اللہ کے 70,000 فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں. تم کتنے مقدس ہو جاتے ہو جب روزہ رکھتے ہو. آؤ نا اپنے خدا کے قریب ہو جائیں, آؤ مغفرت کا پروانہ حاصل کریں. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر میرے آقا فرماتے ہیں, دوسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی, اے اللہ تیرے محبوب کا جب نام لیا جائے کسی محفل میں اور اس وقت جو تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھے تو اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے, وہ بھی تیری رحمت سے محروم ہو جائے. آج محفلوں میں بار بار تقریروں میں نام لیا جاتا ہے, توجہ کرنا. میں تو دیکھتا ہوں کہ بعض دیندار لوگ بھی حضور کا نام لیے جانے پر درود نہیں, جب کہ کوئی حضور کہے تو آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے. بار بار کہو, ہر بار کہو حضور علیہ السلام. کوئی سرکار حضور کی طرف نسبت کر کے کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وسلم. شرماؤ مت, اس لیے کہ درود وہ عمل ہے, ہر عمل کے مردود ہونے کا خطرہ ہے, مگر درود کبھی مردود نہیں ہے, درود ہمیشہ مقبول ہے. بزرگوں نے فرمایا جس عبادت کے راستے جاؤ گے خطرہ ہے کہ رد کر دیا جائے, مگر درود کے دروازوں سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبولیت کا شرف عطا کر دے گا. اس لیے درود کو لازم پکڑو. اور محفلوں میں تو نعرہ لگانے میں سب کی آواز نکلتی ہے لیکن درود پڑھنے میں آواز نہیں نکلتی. درود کو کیا سمجھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. لوگ ہم سے کہتے ہیں حضور کے دیدار کا کوئی وظیفہ ہے, میں نے کہا درود سے بڑا کوئی وظیفہ دیدار رسول کا نہیں. لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ جانا ہے, دولت نہیں ہے. اے میری قوم کے جوانوں, کوئی دولت سے مدینے نہیں جاتا بلکہ حضور کے عزت سے مدینہ منورہ جاتا ہے, حضور کی عطا سے جاتا ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اگر مدینہ منورہ جانا چاہتے ہو کثرت سے درود پڑھا کرو. ایک بات بتاؤں, زبان میں تاثیر ہوگی, درود پڑھو. چہرے چمکیں گے, درود پڑھو. اولاد فرما بردار ہوگی, درود پڑھو. مصیبتیں ٹلے گی, درود پڑھو. یہ کام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد, حضور کا نام لیا کرو, حضور پہ درود پڑھا کرو. کم سے کم 500 مرتبہ ہر امتی ضرور درود پڑھا کرے. پتا ہے آپ کو 500 مرتبہ درود پڑھنے میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ مختصر سا درود شریف ہے, 10 منٹ میں ہو جاتا ہے. اور اگر 1000 بار درود پڑھو گے نا تو میرے آقا فرماتے ہیں 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا اس سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ میرا دیدار نہ کر لے, جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو بتا نہ دیا جائے. میرے بھائیوں, کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو, کیوں کسی کی چغلی کرتے ہو, کیوں کسی کا ذکر کرتے ہو؟ اپنی محفل میں کسی اور کا ذکر کرنے کی بجائے اپنے محبوب کا ذکر کیا کرو. آپ کو پتا ہے سلطان محمود غزنوی, ان کے انتقال کے بعد برسوں بعد ان کی قبر کھلی
कसरत से दुरूद पढ़ेगा, उसकी कब्र की मिट्टी उसके जिस्म को नहीं खाएगी। दुरूद पर तो बहुत सी बातें हैं। एक वाकया मुझे याद आता है, मदीने मुनव्वरा जाने के शायकीन इसको गौर से सुने, ये बहुत पुराना नहीं, अभी माजी करीब का वाकया है। गुजरात की सरजमीन पर, मौलाना गुजरात से आए हैं इसलिए गुजरात की सरजमीन पर एक आशिक रसूल रहता था, बड़ा गरीब था, बड़ा मुफलिस था। याद रखना, इश्क रसूल वो दौलत है जो सिर्फ मालदारों को नहीं मिलती बल्कि गरीबों को भी मिला करती है। इश्क रसूल वो दौलत है जो सिर्फ खूबसूरतों को नहीं मिला करती, कम खूबसूरत लोगों को भी मिल जाया करती है। इश्क रसूल वो दौलत है जो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिलती, अनपढ़ लोगों को भी मिल जाया करती है। एक बात और अर्ज कर दूं, इश्क रसूल सिर्फ मुत्तकी लोगों को मिला नहीं करती बल्कि इश्क रसूल वो दौलत है कभी कम मुत्तकी लोगों को भी मिल जाती है। और याद रखना, जिसे इश्क मुस्तफा मिल गया उसे खैर कसीर मिल गया। इश्क से बड़ी दुनिया की कोई दौलत है ही नहीं, बल्कि ये सुन ले, जो आशिक रसूल बन जाता है वो फरिश्तों के आगे निकल जाता है। जहाँ फरिश्तों की हदें बर्दाश्त खत्म हो जाती है, कभी कभी आशिक उसके आगे निकल जाता है। ये तो अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई भटके रह गया पाम तक, कोई बेकशा से गुजर गया। हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो। वो संग तराश था, संग तराश समझते हो यानी पत्थर तराशने वाला। दुरूद शरीफ की किताब है जिसका नाम दलाइलुल खैरात है, उसको पूरी दलाइलुल खैरात ज़बानी याद। वो दुरूद पढ़ता था और कैसे, जब भी कोई काम शुरू करता था तो पहले दलाइलुल खैरात का एक चैप्टर, एक सबक, एक बाब, उसको 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बाज़ सूफिया ने उसको 8 हिस्सों में, बाज़ ने उसको 7 हिस्सों में, बहुत खूबसूरत से गए उसको दुरूद शरीफ के। अल्लाह वाले अक्सर उसको विर्द में रखते हैं। मैं अपने बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा, हालांकि मैं इनका छोटा भाई, इनका नालैन बरदार हूँ, उलमा से कहता हूँ बहुत मसरूफ रहते हैं, हो सके तो दलाइलुल खैरात शरीफ को अपने ऊपर लाजिम करो। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं एक चैप्टर पढ़ने में, और जब आप पढ़ने के आदी हो जाते हैं तो कभी 6 और 7 मिनट में भी निपट जाता है। दुरूद शरीफ की किताब दलाइलुल खैरात को अपने वज़ीफ़े, इस किताब को पढ़ने वाले वली बने, बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज। मेरे भाई, जिस दुरूद को पढ़ने से शहद की मक्खियां कड़वे कसीले फूलों को शहद में तब्दील कर देती, उस दुरूद की बरकत से हमारा कौन सा मसला हल नहीं हो सकता। हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत करना है तो दुरूद, 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 दुरूद। बल्कि शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, दुरूद के रंग में इतना रंग जाओ कि सोते रहो तो भी तुम्हारा दिल दुरूद पढ़ता रहे। दुरूद के सजाई कभी खत्म नहीं हो सकते। बेशक, बेशक। दुरूद फिर दुरूद है, दुरूद सिर्फ दुरूद है। एक बार दुरूद की तरफ आकर के देखो, दुरूद शरीफ पढ़ कर देखो। तो संग तराश था, पत्थर तराशने से पहले रोजाना हर एक चैप्टर, दूसरा पत्थर तराशना, दूसरा चैप्टर पढ़ा, दूसरा बाब पढ़ा, तीसरा पत्थर तराश, वो पढ़ता रहता था, पत्थर तराशता है। और उसको जब दुरूद पढ़ते हैं ना तो आदमी हुजूर याद आते हैं, और जब हुजूर याद आते हैं, हुजूर कब याद आते हैं? मैं अक्सर कहता हूँ, पहले वो हमें याद करते हैं फिर वो हमें याद आते। सिल्लीगुड़ी वालों, वो तो हमें हमेशा याद ही करते हैं। ये तो और बात है कि हम उन्हें भूल गए। जो न भूला हम फकीरों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर को याद करते रहे, फिर देखो नसीबा कैसे चमकता है। क्या हुआ? रो रहा हुजूर की याद में, और हुजूर के इश्क में रोने से बड़ी भी कोई इबादत नहीं है। बार-बार रोते रोते आंख लगी तो क्या देखा? एक तख्त बिछा है। अल्लाह के रसूल उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और उससे कहते हैं, ए नौजवान, मेरे गुंबद का किंगरा टूट गया है, तुम आओ और आकर उसको तामीर करो। ये दीवाना जैसे कि हुजूर की तरफ से दावत सुनता है, ख्वाब में आंख खुल जाती है और पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। दीवाने ने आओ देखा ना ताओ देखा, झोला उठाया, उठाकर कंधे पे डाला
اور بندرگاہ کی طرف چل پڑا. نہ ٹکٹ ہے نہ پیسے ہیں, اس زمانے میں ویزا اور پاسپورٹ کا سسٹم نہیں تھا. اللہ اکبر. وہ نکلا تو کیا دیکھا, ایک جہاز ہے جو جدہ کی طرف جا رہا ہے, مگر اللہ کے لاکھ کوشش کرنے پر وہ جہاز آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. اللہ اندازہ تو فرمائے, میرے نبی کے اختیار پھر اختیار ہے. ارے جو ہواؤں کو روک دے, جو چاند کے ٹکڑے کر دے, جو سورج کو پلٹا دے, اس کے لیے جہاز کو روکنا کون سی بڑی بات ہے. اللہ میرے نبی کے اختیار کا عالم تو یہ ہے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, سوریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, سوریا کو سرا کر دے. اللہ جہاز رکا ہے, کوششیں ہو رہی ہے, جہاز آگے بڑھنے کو تیار نہیں. اللہ اکبر. اس دیوانے کو بوجھل قدموں سے لوگوں نے جہاز کی طرف آتا دیکھا. اللہ نے کہا کہ کوئی نورانی صورت والا ایک اللہ کا فقیر معلوم ہوتا ہے, اسی لیے شاید جہاز نہیں چل رہا ہے. اس سے پوچھا کدھر کا ارادہ ہے, اس نے کہا مدینے جانا ہے. جہاز جدہ جا رہا تھا, اس نے کہا مدینے جانا ہے. عاشقوں کی طبیعت یہی ہے, کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. جس نے کہا تھا مجھ سے کہ نحست کدھر کی ہے, اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاصلی اس پاک در کی ہے. مدینے جانا ہے, مدینے جانا ہے. آؤ بیٹھو. جیسے جہاز کے اندر اس عاشق کو بٹھایا, تھوڑی سی حرکت پر جہاز چلنے لگا. اب ذرا توجہ کرنا, عاشق سر جھکا کر بیٹھا ہے. دن تیزی کے ساتھ گزرتے نہیں ہیں, اس لیے کہ ہجر کے لمحات بہت جلدی نہیں گزرا کرتے. وصل کے لمحات پار ہو رہا تھا. بہرحال جدہ کے قریب جب جہاز پہنچا, اس کو خیال آیا سب تو اس کے معلم لینے آئیں گے. میرا تو کوئی معلم ہی نہیں ہے, مجھے کون لینے آئے گا. لیکن جیسے ہی جہاز سے اتر رہے تھے, حیرت ہوئی کہ مدینہ منورہ کے گورنر, مدینہ منورہ کے خلیفہ وہاں پر موجود ہے. اور ہر آنے والے سے پوچھتے ہیں, گجرات سے سنگ تراش تم ہو, گجرات کے سنگ تراش تم ہو. گجرات کے سب لوگ بڑھتے جاتے ہیں, آخر یہ جھولا لے کر پھٹے پرانے کپڑے پر اللہ اکبر, اللہ کا فقیر عاشق رسول درود پڑھتے نکلا. تو کہا تم سنگ تراش ہو, گجرات سے آنے والوں. ہاں میں ہی ہوں, لیکن تمہیں کیسے پتا کہ میں سنگ تراش گجرات سے آنے والا ہوں. اللہ اکبر. اور تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں شریف مدینہ ہوں, مدینہ منورہ کا گورنر ہوں. مدینے کا گورنر میرے لیے پوچھ رہا ہے, آخر تمہیں پتا کیسے چلا کہ میں گجرات کا سنگ تراش ہوں. کہا سنو, خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے اور میرے آقا نے فرمایا شریف مدینہ اگر مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتے ہو تو میرا ایک عاشق سنگ تراش گجرات سے آ رہا ہے, اس کی خدمت کرنا گویا تم نے میری نعرہ تکبیر, واہ واہ واہ, مجھے اپنا مہمان بنا دیا. اللہ اکبر. عاشق سو رو پڑا. میں تو سوچ رہا تھا مجھے جدہ سے کون لے جائے گا, مگر بارے مصطفیٰ جان رحمت تمہاری مہمانی پر قربان, تمہاری شان میزبانی پر قربان. وقت کے تاجدار کو ایک فقیر کے لیے ساحل سمندر پہ کھڑا کر دیا, اور اس کے بعد شریف مدینہ پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس عاشق رسول کو مدینہ منورہ لے جاتا ہے. یہ کھا لے, یہ کر لے, وہ کر لے, کچھ نہیں, میں جس کام کے لیے آیا ہوں اسی کام سے مجھے جانا ہے. کیا کام سے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا میرا کنگرا ٹوٹ گیا ہے, گنبد کا تمہیں تعمیر کرنا ہے. ارے کروڑوں امتیوں میں کنگرے کی تعمیر کے لیے نگاہ کس پہ پڑ رہی ہے؟ درود پڑھنے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے, حضور کے ڈنڈے بجانے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے. اللہ اکبر. وہ پھر عاشق رسول غسل کرتا ہے, اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور ساز و سامان لے کر گنبد کی طرف چڑھتا ہے. ہائے ہائے, ہزاروں احباب و ابطال نگاہوں سے جس گنبد کو بوسہ دیتے ہیں, اس گنبد پہ چڑھنے کا شرف جسے نصیب ہو رہا ہے وہ گجرات کا ایک معمولی سا سنگ تراش ہے. اندازہ تو فرمائے کمر میں
رسی باندھ کر وہ چڑھا. اس کے بعد اس نے گنبد کا کنگرا تعمیر کیا. سب انتظار میں کھڑے تھے. چلو آئیں گے تو خدمت کریں گے, آئیں گے تو میزبانی کریں گے, آئیں گے تو مہمان نوازی کریں گے. لیکن جب کنگرا تعمیر ہوا وہ گنبد پہ لپٹ گیا, اس کی گردن ڈھلک گئی. لوگ انتظار کر رہے تھے, آؤ تو خدمت کریں, آؤ تو خدمت کریں. جب دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو خادموں کو اوپر چڑھایا گیا. تو لوگوں نے بتایا اس کی تو روح قفس انسل سے پرواز کر چکی ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے. اس کی قسمت پہ فدا تک شہید کی راحت, خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. دیکھو درود نے اس کو کہاں پہنچا دیا. اس لیے جب بھی حضور کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو, حضور پہ درود پڑھا کرو. واجب کتنی مرتبہ ہے, فرض کتنی مرتبہ ہے, میں اس میں نہیں الجھانا چاہتا. میں تو کہتا ہوں ہم عشق کے بندے ہیں. جب جب یار کا نام لیا جائے تب تب حضور پہ درود پڑھا جائے. جب جب یار کا نام لیا جائے حضور پہ درود پڑھا جائے. تیسری اور آخری بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں, جب میں تیسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا اللہ, جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بڑھاپے میں پائیں, ایک کو یا دونوں کو, اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے اوپر جنت لازم نہ کر لیں تو ان کو بھی اپنے رحمت سے دور کر دیں. حضور فرماتے میں نے اس پہ بھی آمین کہا. آج ماں باپ مسئلہ کشمیر بنے ہوئے, ماں باپ کی طرف توجہ نہیں ہے, ماں باپ کی اہمیت بھی نہیں ہے, ماں باپ سے تعلق بھی قلبی نہیں ہے. بلکہ حالات یہ ہیں اگر پکنک پر جانا ہو, پارٹی میں جانا ہو, دوستوں کے ساتھ کھیل کود کے لیے جانا ہو, کافی پی رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, تو ہر دوست اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہے یا کارڈ نکالتا ہے, میں بل دوں گا, میں بل دوں گا, میں بل دوں گا. اور جب ماں باپ دواخانے میں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو چاروں بھائی آپس میں لڑتے ہیں, پانچوں بھائی آپس میں لڑتے ہیں. تو بل دے گا, تیری ماں نہیں ہے, تو بل دے گا, تیرا باپ نہیں ہے. آپ سے پوچھتا ہے جو ماں باپ جنت تھی تمہارے لیے, آج ان ماں باپ سے تم دور دور. جنت کو جنگلوں میں جلسوں میں تلاش کرنے والوں, جنت نہ جنگلوں میں ملے گی نہ جلسوں میں ملے گی. جنت تو تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ کی شکل میں موجود ہے. واہ واہ, بے شک. میں چند دنوں پہلے سوراشٹر گجرات کے علاقے میں گیا تھا. وہاں کے لوگ سیدوں سے بہت پیار کرتے ہیں. وہ بالکل بارڈر کا جو علاقہ ہے, باڑمیر وغیرہ کا علاقہ, کئی فٹ دور جوتے اور چپل اتار کر پھر سیدوں سے ملنے آتے ہیں اور بغیر نظر کے کوئی نہیں ملتا. میں خوش ہوا, لیکن میں نے ان سے کہا جتنے جوتے چپل اتار کر کے تم ہم سے مسافہ کر رہے ہو, ہاتھ چوم رہے ہو, پیر چوم رہے ہو, میں دعا دیتا ہوں اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے. لیکن جو رویہ ہمارے ساتھ ہے, کیا یہی رویہ تمہارا تمہارے ماں باپ کے ساتھ بھی ہے؟ واہ 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 واہ. ابھی علامہ روح الامین صاحب تشریف لائے, علامہ نذیر صاحب, یہ سید مفتی سید احمد کبیر صاحب, اور بھی علماء ہیں, ہم بھی آئے, مولانا صدیق صاحب, علامہ صدیق صاحب بھی. آپ کی سب کی تمنا یہ ہے ایک بار مسافرہ, جی ایک بار مسافرہ, ہاتھ چومنا ہے. میں اس پہ کبھی لوگوں کو منع بھی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. ویسے ہاتھ چومنے کے بڑی تاریخی نشانات ہاتھوں پر موجود ہیں. اللہ اکبر. مجھے اس میں غصہ بھی نہیں, اور میں تو کہتا ہوں بزرگوں کے ہاتھ چومنے کا موقع ملے تو چوم لو, کیونکہ امام حسن بصری کے ایک بادشاہ نے ہاتھ چومے تھے, اللہ نے صرف ہاتھ چومنے پہ اس کو جنت کی. اللہ سبحان. لیکن میں یہاں آپ سے سلیگوڑی والوں اور اپنے نوجوانوں سے, اپنی مائیں اور بہنوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ سیدوں کے ہاتھ چومنے کے لیے, علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے ایک دوسرے پہ گر پڑتے ہو, مگر یہاں جتنے علماء بیٹھے, اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے, صحیح کہوں تو میری تائید کریں گے. بے شک. آپ کوئی بھی سید صاحب, یہ بات تو میں کہہ سکتا ہوں, کوئی اور کہے گا تو اس کو غلط رنگ دوں, کوئی بھی کتنا ہی بڑا سید اگر آپ کے لیے دعا کرے, سید کی دعا قبول ہوتی ہے, لیکن اللہ بے نیاز ہے, اگر چاہے تو وہ تمہارے حق میں سیدتی کی ہوئی دعا بھی رد کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ قبول ہوتی ہے, لیکن وہ رد کر, وہ بھی نہیں ہے, اس کو قبول کرنا اس پہ لازم نہیں. بے شک. اللہ پر کچھ لازم نہیں ہے,
بے نیاز ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ وہ اگر ساری زندگی کی عبادت کو رد کر دے تو بھی کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں رد کیا۔ کتنا بھی بڑا ولی، میں یہ بات علماء کی موجودگی میں، مفتیوں کی موجودگی، مفتیان کرام کی موجودگی کر رہا ہوں، پھر یہ کہہ رہا ہوں ان کو حق ہے میری اصلاح کرنا۔ کتنا بھی بڑا ولی اگر دعا کرے، اللہ بے نیاز ہے، ولیوں کی دعا وہ قبول کرتا ہے، لیکن اگر چاہے تو وہ ولی کی دعا جو آپ کے حق میں ہو رہی وہ رد بھی کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، پوسیبل ہے، ممکن ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ میرے بھائی، جب اس نے کسی ہزاروں سال عبادت کرنے والوں کی عبادت کو رد ہی نہیں کیا بلکہ اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا، بلامہ باؤر کا انجام کیا ہوا؟ میرے بھائی غور کرو، سوچو، اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کو اذیت دینے والوں، کسی کی بھی دعا، بڑے سے بڑے بزرگ، بڑے سے بڑے سید، بڑے سے بڑے پیر کی دعا اللہ قبول ہی کرتا ہے، لیکن اگر چاہے تو رد کر دے۔ لیکن اللہ کے سچے رسول نے فرمایا جب تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ماں باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا، کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ مولانا ذیشان جیسے ناظم حضرات جب ہم لوگ اسٹیج پر آتے کہتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھو تو عبادت کا ثواب، عبادت۔ میں کہتا ہوں اگر جو گمان کیا ہے واقعی ہم ویسے نیک ہیں تو عبادت کا ثواب ملے گا، ورنہ منبر پر سر جھکا کر مکاری کر رہے ہیں اور کمرے میں جا کے گڑبڑ کر رہے ہیں تو کیا عبادت کا ثواب ملے؟ نمازوں میں سوتے پڑے تو کیا عبادت کا ثواب ملے؟ جنتیوں کو دیکھ کر عبادت کا ثواب ملتا ہے، جہنمی اور بے عمل لوگوں کو دیکھ کر کی عبادت کا ثواب تو نہیں ملتا ہے۔ یہ بات تو ہے نا، توجہ کرنا، بہت دھیان سے سننا۔ کوئی کتنا بھی میک اپ کر کے آئے ممبر پہ، آپ اس کو دیکھ کر کے اگر چلے وہ واقعی نیک بھی ہے تو ثواب جو ملے گا وہ اتنا ہی ملے گا، جتنا ملے گا ملنا اتنا ملے گا۔ لیکن وہ ماں باپ جن کے سیدھے سادے چہرے جس پہ جھریاں پڑی ہیں، کوئی میک اپ نہیں، کوئی صابن نہیں، کوئی فیس واش نہیں، لیکن اور پھر یہاں عبادت کا ثواب تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا ہمیں دیکھ کر، نماز نہیں ہے تو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا ہمیں دیکھ کر۔ اگر واقعی جیسے دکھتے ہیں ویسے نہیں ہے، لوگوں کے سامنے مکاری میں متقی بنتے ہیں اور تنہائی کے اندر شیطان کا ننگا ناچ بنتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مگر سن لو، یہاں تقوی کی پرہیزگاری کی بنیاد میں ثواب ہے، لیکن تمہارے ماں باپ نہ نمازی ہے، نہ روزے دار ہے، نہ نیک ہے، نہ متقی ہے، صرف ماں باپ ہے اور ان کی فرما بردار اولاد ہو، تم ان کو جب جب دیتے ہو تب تب اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب ہے۔ نعرہ تکبیر، سال میں ایک مرتبہ نبی ذی الحجہ کو حج کرتا ہے اور پتہ نہیں قبول ہے کہ رد ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے قبولیت کی کوئی سند نہیں ہے۔ اے ماں باپ کو دیکھنے والے، تو جتنی مرتبہ دیکھے گا اللہ تجھے اتنی مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 10 مرتبہ دیکھے تو 10 مرتبہ، 20 مرتبہ دیکھے تو 20 مرتبہ، 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ۔ افسوس اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ دوستوں کے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا یا میری بیٹی آ کر میرے پاس 10 منٹ تو بیٹھے۔ بیٹھتے ہو اپنے ماں باپ کے پاس؟ نہیں بیٹھتے۔ اور ایک بات آپ سن لیں، ہم بچے تھے جتنی ضرورت ہمیں اپنے ماں باپ کی تھی، بڑھاپے میں اتنی ہی ضرورت ہمارے ماں باپ کو ہماری ہوتی ہے۔ ماں باپ کو کچھ مت دو، صرف جا کے بیٹھ بھی جاؤ نا تو ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ چوم لو تو ان کا سینہ 56 کا ہو جاتا ہے۔ یہ سود خوروں کے سینے کیا 56 کے ہوں گے، یہ سینہ 56 کا ان کا ہوتا ہے۔ جو ماں باپ کے جب تم ہاتھ چومتے ہو، جب تم ان کی قدم بوسی کرتے ہو، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، آج کل کے نوجوان چھوکروں کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض۔
یہاں تک فرمایا اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ اس کی نمازیں اور اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا. ماں باپ کو بہن کے یہاں چھوڑ دیا, ماں باپ کو یہاں چھوڑ دیا, اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے, جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی نہ کر لے, اپنی مغفرت نہ کروا لے, جنتی نہ ہو جائے, اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے اور اسے پہ میں بات پوری کرتا ہوں. آج کل کے نوجوان چاہتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کے سب حاصل کر لیں. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ماں باپ کو چھوڑ کر تم کچھ حاصل ہے, کوئی خوشی تمہارے دامن میں نہیں. بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, آگاہ کرنا. ہم تو اپنے مخالفین کے لیے بددعا نہیں کرتے, آپ تو ہم سے محبت کرتے. نعت خانوں پر آپ پیسے لٹاتے ہو, دینا چاہیے نعت خانوں کو, نظر منع نہیں کرتا, میں کسی چیز سے منع نہیں کرتا. کیا ایسے کبھی ماں باپ پہ بھی لٹایا ہے؟ اپنے پیروں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو, ایسے ہی ہاتھ باندھ کے کبھی ماں باپ کے آگے بھی کھڑے رہے ہو؟ اپنے مرشدوں کے جوتے سیدھی کرنے کے لیے جھگڑتے ہو, کبھی اپنے ماں باپ کے بھی جوتے ایسے ہی سیدھی کرتے ہو؟ یہ بات میں آپ سے کہہ دوں, تمہارا سب سے بڑا مرشد تمہارے ماں باپ ہے. اگر تم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, شہزادہ غوث اعظم, میرے بھائی اپنے ماں باپ کے تم جوتے کبھی سیدھے نہیں کرتے. اپنے ماں باپ پیروں کو بلاؤ گے تو دیسی کھینے میں, دیسی گھی میں کھانا پکاؤ گے, پکاؤ, مجھے منع نہیں, میں منع نہیں کر رہا ہوں کسی چیز پہ. لوگ برا میں کیوں منع کروں گا, میں کہتا ہوں وہ بھی کرو, لیکن پہلے نمبر پہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارے ماں باپ ہے. اگر آپ نے کسی کی مرید نہیں ہوئی, بات یاد رکھنا, اگر پیر کامل نہیں ہے تو آپ کو خدا تک نہیں پہنچا سکتا, لیکن ماں باپ کامل نہ بھی ہو, نہ متقی ہے نہ پرہیزگار ہے, اگر وہ دعا کر دیں, پیر کے خدا تک پہنچانے کے لیے کامل ہونا ضروری ہے. لیکن ماں باپ بے نمازی ہے, شرابی ہے, جواری ہے, کچھ بھی ہے, ان کی دعا لگ گئی تو جہاں تک پیر نہیں پہنچا سکتا, اس کی آگے تمہیں ماں باپ کی دعا پہنچا. میں اپنی پوری گفتگو کا ذمہ دار اکیلا ہوں, میں اپنی پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. یاد رکھنا, ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والوں, آج ماں باپ مسجد کے سینے پہ بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں, آج ماں باپ سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں. مسلمانوں, مصطفیٰ جان رحمت کے امتیوں کا یہ حال ہو گیا کہ وہ کتوں کو تو بستر میں لے کے سو رہے ہیں اور ماں باپ کی کھٹیا کو گھر کے باہر کر دیا ہے. اللہ اکبر, جس دن تمہیں ماں باپ کی اہمیت سمجھ میں آئے گی, اس دن یہ چہرے رخصت ہو چکے ہوں گے. آج یہ فقیر بے نوا کے دل کی صدا ہے. تقریر تو آپ سن چکے علامہ صاحب سے, میں کوئی مقرر ہی نہیں ہوں, یہ صرف ایک فقیر بے نوا کی آواز ہے. اپنے ماں باپ کی قدر کر لو. لوگ ہم سے کہتے ہیں میرے ابا نیک نہیں ہے تو میں کیا کروں. ابا کے نیک ہونے کی وجہ سے تعظیم نہیں ہے, ابا کے ابا ہونے کی وجہ سے تعظیم ہے, اماں کے اماں ہونے کی وجہ سے تعظیم ہے. اور یاد رکھنا, اگر تم ان کا پاخانہ بھی دھلا دو تو بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں اتنی بیمار ہے کہ میں ماں کا پاخانہ دھلاتا ہوں, کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میری ماں نے بچپن میں میرا پاخانہ دھلایا, میں نے بڑھاپے میں ماں کا دھلا دیا, برابری ہو گئی. میرے آقا نے مسکرا کے کہا, ماں میں اور تم میں فرق یہ ہے, جب ماں تمہارا پاخانہ دھلاتی تھی تو دعا کرتی تھی اللہ اس کی عمر دراز کر, اور جب تم لوگ بڑھاپے میں ماں باپ کا پاخانہ دھلتے ہو تو دل سے دعا کرتے ہو بہت بیمار ہے, اللہ اس کو اٹھا لے. دونوں کی سوچ میں فرق ہے. یاد رکھنا, ماں باپ بستر پہ ہو, ہنسنے کی بات نہیں میرے جوانوں, ماں باپ بستر پہ ہو, تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ان کی دعائیں ولایت کے مقام تک پہنچا سکتی ہے, ان کی دعائیں تمہاری مصیبتوں کو دور کر سکتی ہے. کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہو, تعویذ سے قسمت بدلنا چاہتے ہو, یاد رکھنا سب سے بڑا تعویذ تمہارے گھر میں ہے. وہ جب ہاتھ اٹھا دیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری کائنات کسی کے لیے دعا کرے اور اکیلی ماں اس کے لیے بد دعا کرے, پوری کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی, اکیلے ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی. اور پوری کائنات دعا کرے, اکیلے ماں اس کے لیے بد دعا کرے, پوری کائنات کی دعا اللہ پر رد
سکتی, ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں ماں باپ کی دعا پہنچاتی ہے. دعا لے لو, اپنے ماں باپ کو خوش کرو, اپنے ماں باپ کو راضی کرو. ایک بات بتاؤں, ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے, باپ کتنا. ایک باپ اپنا پورا شباب اپنے بیٹے کے لیے, یہ جو جوان ہوئے ہو ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو جوان, اس میں باپ نے پورا شباب نچوڑا ہے, پورا شباب. نہ سردی دیکھا, نہ گرمی دیکھا, نہ برسات, کچھ نہیں دیکھا. آج تو مال کی فراوانی ہے. آج سے 20 سال پہلے ہندوستان میں اتنا مال نہیں تھا. اکثر لوگ غریب تھے, چند لوگ مالدار تھے 50 سال پہلے. ہاں, بستروں پہ پیشاب کرنے والوں, تمہارے گیلے بستر پہ ماں باپ سوتے تھے اور تمہیں اپنے سینے تمہیں اپنے سینے پہ سلاتے تھے. نیند تھک کے آتا تھا باپ محنت کر کے, اور آدھی رات کو جب تمہارا پیٹ درد کرتا تھا تم روتے تھے, باپ غصہ نہیں کرتا تھا, گود میں اٹھاتا تھا, تمہاری ماں کو دیتا تھا. دیکھو اس کو کیا ہو گیا. ماں دودھ پلاتی تھی پھر بھی چپ نہیں ہوتے تھے. ماں جانتی تھی کہ وہ تم اس کی بات نہیں سمجھتے, پھر بھی وہ منہ چوم کے کہتی تھی میرے لال تجھے کیا ہو گیا, بتانا تجھے کیا بھول گئے. جو تمہیں ایک گلاس پانی پلاتا, ایک گلاس پانی, تم اس کو تھینک یو کہتے, شکریہ کہتے. جس نے اپنے خون کو دودھ کی شکل میں 2 سال تک قطرہ قطرہ تمہارے وجود میں نچوڑا, ان کو تھینک یو کہنا بھول گئے. بتاؤ کہاں ہے, کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو. آج کہتے ہو رشتے نہیں آتے, ماں کی دعا سے خدا ملتا ہے. رشتہ کیا چیز ہے, خوش تو کر کے دیکھو اپنے ماں باپ کو, اپنے ماں باپ کو راضی کر کے دیکھو. اور میں نے دیکھا ہے, یہ میرا تجربہ ہے, سب کو راضی کرنا مشکل ہے, اللہ رسول کو راضی کرنا اور ماں باپ کو راضی کرنا بہت آسان, بہت آسان. ان کے قدم تو پکڑ کے دیکھو, ان کے پاس بیٹھو نا, ایک ماں کو ایسا لگتا ہے جیسے میں ملکہ بن گئی ہوں جب اس کا بیٹا اس کے گود میں سر رکھ کر تھوڑی دیر لیٹتا ہے. تمہیں بڑے بڑے القابات اچھے لگتے ہیں, سر, حضرت, قبلہ, کعبہ. یاد رکھنا سارے القابات میں دکھاوا ہو سکتا ہے, سارے القابات ضرورت کے تحت ہو سکتے ہیں, لیکن ایک بات میں سچی کہوں, پورے ہندوستان بھر میں, ہندوستان کے باہر بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. سب سن کر دل کو تسلی نہیں ہوتی, لیکن جب گھر جاتے ہیں ایک مرتبہ ماں بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں, سارے القابات کا حسن اس ایک لفظ بیٹا کے اندر سمٹ کر آ جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, جس دن یہ بیٹا کہنے والی آواز نہ رہے گی, تم تلاش کرو, ڈھونڈو گے, تم ڈھونڈو گے, تلاش کرو گے میرے عزیز, میرے بھائی, تم تلاش کرو گے. بلکہ اس وقت تو تم دعائیں کرو گے, کاش کہ امی خواب میں دکھتی تک نہیں, مگر پھر وہی چہرے قدر نعمت بعد زوال, جب یہ چہرے مٹی میں مل جائیں گے, کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے. آج ان کی قدر کر لیجیے. میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اور اپنی بات کو آخری حیثیت دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا میری بات آپ کو کتنی پسند آئے گی یا نہیں, لیکن میری حیثیت آپ کے میزبان کی نہیں, آپ میرے مہمان نہیں, آپ میرے لیے مریض کی حیثیت رکھتے ہو. ڈاکٹر نہ مریض کی پسند کی دوا دیتا ہے, نہ اپنی پسند کی, وہ ضرورت کی دیتا ہے. میں بس آخری اتنی بات کہہ کر کے جا رہا ہوں, میرے جوانوں اچھی طرح یاد رکھنا, ایک وقت تو آئے گا تم اپنی ماں کو ضرور یاد کرو, تم اپنے باپ کو ضرور یاد کرو, ان کی محبتیں. اور یہ بھی سن لو, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کما تدین تدان. سید صاحب واز فرما رہے ہیں, یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. آپ کتنی اچھی اور نصیحت والی باتیں ہو رہی ہیں, رو رہے ہیں علماء سے لے کر عوام تک, لیکن یہ سیلفی لینے کے چکر میں اور فوٹو کھینچنے کے چکر میں یہ بہت غلط بات ہے.
آپ سبھی حضرات بیٹھیں، بڑی مہربانی ہوگی. آ رہے ہیں مہمان، بلایا گیا ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں. سید صاحب کی تقریر سماعت کریں. آ جائیں حضرت، آ جائیں. سب لوگ جب تک درود شریف پڑھ لیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی، بلند آواز سے پڑھیں. مولانا محمد والآلِ، مولانا محمد حبیبنا سیدنا مولانا محمد والآلِ، مولانا محمد. حضرت آ رہے ہیں تو راستہ چھوڑ دیجئے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم سیدنا مولانا محمد حبیبنا. بھائی لائیو چل رہا ہے یار، بیٹھ نیچے بیٹھ، لائیو چل رہا ہے، لائیو چل رہا ہے. مولانا محمد. حضرات محترم، میں گزارش کر رہا ہوں کہ راستہ چھوڑ دیں. جناب حضرت علامہ و مولانا صدیق حسن صاحب جھارکھنڈی بابا، آپ کی فرمائش پر حضرت علامہ و مولانا نذیر عالم صاحب نے آپ کے سامنے روبرو کرانے کے لیے ممبر نور پر لا رہے ہیں. اور یہ میں ادب اور احترام کے ساتھ سبھی نوجوانوں سے اور والنٹیئر حضرات سے، رضاکار حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان کو اوپر تیزی کے ساتھ لائیں. سید صاحب کی تقریر ہو رہی ہے، تقریر رکی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک آل رسول ممبر نور پر تشریف فرما ہے. علماء سے گزارش کروں گا کہ راستہ چھوڑ دیں، ان کو آنے دیں. ایک بار نعرہ لگا لیجئے، نعرہ تکبیر. بلند آواز سے جو جہاں ہے بیٹھ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یادگار اولیاء کانفرنس، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائیں، حضرت کی تقریر سماعت کریں. یہ دیکھیے آپ کے سامنے جھارکھنڈی بابا تشریف لا چکے ہیں. ان کی تقریر بھی آپ کو سماعت کرنی ہے. حضور سید امین القادری صاحب کی تقریر سماعت کریں. ہو گیا بھائی؟ 2:30 بجے تک کا ٹائم تھا میرا، اور 2:02 ہو رہے ہیں، اور علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، علامہ صدیق صاحب قبلہ. اب یہ ان کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے میں اپنی گفتگو کو یہاں پر تمام کرتا ہوں. اچھا، ایک بار سب درود شریف پڑھیں. رب درود شریف پڑھیں سب لوگ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود وآلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ والسلام علی نبی سید. تو میں آخری بات کے طور پہ یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں، ان سے بڑا مرشد، یہ جہاں تک ان کی دعا بہت پاورفل دعا ہے. اور یہ نیک ہونے کی وجہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور کی زبان سے نکلا ہے نا کہ ان کی دعا قبول ہے، تو وہ قبول ہے. پتھر پہ جو لکیر بنتی ہے نا، اس سے مضبوط، پتھر کی لکیر سے مضبوط مصطفیٰ جان رحمت کا قول ہے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ ماں باپ کی دعا قبول ہے تو پھر قبول ہے. اور یہ ماں باپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. میرے بھائی اتنا سمجھ لو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میں کما تدین تم جیسا کرو گے. اگر تم اپنے ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارا دل دکھائے گی. اگر تم ان کو تڑپاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہیں تڑپائے گی. اگر تم اپنے ماں باپ کو ترساؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہیں ترسائے گی. بلکہ صرف صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو مرنے کے بعد اس کے عمل پر عذاب دیا جاتا ہے.
मगर माँ बाप का गुस्ताख, बेअदब और दिल दुखाने वाला दुनिया ही में जलील होके मरता है। माँ बाप के गुस्ताख को उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक कि वो जलील न हो जाए। लेकिन उसके बाद भी माँ बाप को कितना ही सता लो, कितनी तकलीफ पहुंचा लो, कितनी अजियत दे दो, वो बहुत जल्दी से तुमसे नाराज नहीं होते, वो तुमसे प्यार करते हैं। बहुत एक बात को बहुत बेलोस मोहब्बत है माँ बाप। हर बंदा हमारी सिफत से मोहब्बत करता है, इस पे ध्यान देना, तवज्जो है। अब आपने कहा उलमाए किराम का हुक्म है तो इनके हुक्मों पर अमल करने में कोताही ना हो जाए। मैं सिर्फ इनके हुक्मों पर अमल करती रह कर तवज्जो करें। आप समझते हैं इस बात को? हर बंदा अपनी सिफात से मोहब्बत करता है, हमारी जात से कोई मोहब्बत नहीं करता। आज आपने सिलीगुड़ी के अंदर अगर अल्लामा रुहुल अमीन साहब को बुलाया, अल्लामा सिद्दीक साहब को, मुआज़ ईशान साहब को, इनको बुलाया, क्यों बुलाया पता है? ये मुक़र्रिर इसलिए बुलाया, ये नाज़िम इसलिए बुलाया, ये आलिम इसलिए बुलाया, ये पीर इसलिए बुलाया, ये लोग तकरीर कर लेते हैं इसलिए बुलाया। अल्लाह न करे, 1000 बार करोड़ बार न करे, दुश्मनों के कान बहरे हो, खाकम बदहिन, अगर तकरीर करने के काबिल हम लोग न रह जाए, कोई नहीं बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा। मतलब आपको हमसे प्यार नहीं है, सच्ची बात। ये जो अल्लामा सिद्दीक साहब के पीछे भाग रहे हो, अल्लामा रुहुल अमीन के पीछे भाग रहे हो किसी और, तो आपको हमसे प्यार नहीं है। तकरीर अच्छी करते हैं, तकरीर से प्यार, नात अच्छी पढ़ते हैं। बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ। पीछे लोग देख नहीं पा रहे हैं, सामने बीच में जो नौजवान है बराए करम बैठ जाए। गुफ्तगू अच्छी हो रही है, समाप्त करें, बैठ जाइए, पीछे वाले देख नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छा, सुभान। तो सब हमारी सिफात से मोहब्बत करते हैं। कोई हमारी जात से मोहब्बत, जात से मोहब्बत सिर्फ माँ बाप करते हैं। बीवी भी जो है ना हमारी जात से मोहब्बत नहीं करती, बीवी भी, इसलिए वो सिफात से। शौहर होना सिफत है, जब तक शौहर है मोहब्बत है। अगर अल्लाह ना करे तलाक दे दे या जुदाई हो जाए तो नफरतें, ये बात याद रखना। जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे दो ही हस्तियां हैं जो हमारी जात से मोहब्बत करती है, सिफात से कोई लेना देना नहीं। एक तो हमारा रसूल, एक हमारा नबी, एक हमारा नबी जो हमारी सिफात से नहीं, उन्हें लेना देना है नहीं इस पर कि अमीरुल कादरी नेक है कि बद है। रब्बे हबली उम्मती है, हाँ, ये काला है कि गोरा है, इसका नसब क्या है, कोई लेना देना नहीं। पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, बल्कि वहां तो बस उम्मती है, इसलिए प्यार है। और इतना प्यार है कि सजदे में सर है और रब्बे हबली उम्मती की सदा है। ये महबूब है, हमारे आका हैं, उम्मती से प्यार है। पापी है तो उम्मती से प्यार है, बल्कि अल्लाह पर इतना प्यार है कि जब खुदा के कुर्ब में पहुंचे तो अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। उलमा मौजूद है, अस्सलामु अलैका जवाब ये बनता है, क्या बनता है? अस्सलामु अलैका वस्सलामु अलैया। अलैका का जवाब अलैया बनता है, अलैना नहीं बनता। मगर रसूलुल्लाह ने क्या कहा? अस्सलाम वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कि हम पर सलाम में वही कसेगा है और जवाब में जमा कसेगा है, और जमा में भी फिर सालिहीन को अलग किया है। वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम पर भी और तेरे नेक बंदों पर भी। तो ये हम में कौन है? अल्लाह अकबर। नेकों को अलग किया क्योंकि वो सलाम के काबिल थे, लेकिन गुनहगारों को अपने साथ समेट लिया कि इनके गुनाह की वजह से इनको अलग न कर देना, इनको छाट न देना। महबूब की वजह से इन मुजरिमों पर भी सलाम। इतना प्यार है उम्मत से, और ये उम्मत का हाल देख लो। और दूसरा कौन हमसे प्यार करता है? उन्वान के तहत हमारे माँ बाप। जब हम मुकर्रिर नहीं थे तो भी वो हमसे प्यार कर रहे थे, हम नातखा नहीं थे
تو بھی ہم سے پیار کر رہے تھے، غلاظت دھلا رہے تھے تو بھی پیار کر رہے تھے، ناک بہ رہی تھی تو بھی پیار کر رہے تھے، بستر میں پیشاب کر رہے تھے تو بھی پیار کر رہے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، اگر آج کسی مقرر کی ناک بہ جائے نا، سماعتوں پہ گرا گزر رہا ہوگا، لیکن بہت بری بات کر کے بہت اچھا فلسفہ سمجھانے کی کوشش، اس لیے سماعتوں میں بار میں ایسی بات نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا نیچے اترنا پڑے گا، ورنہ ہمارے یہاں مسلک یہ ہے، صوفیہ کا مسلک، کہ ہمیں ابے کہنے سے بھی منع کیا گیا۔ ایک مرتبہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ایک مفتی صاحب سے جو حکیم بھی تھے، دوست بھی، تو ان سے ملنے گئے، تو ایک ہندو آیا دوا لینے کے لیے، اس کا نام بنو تھا، تو انہوں نے کہا ابے بنو بعد میں آنا ہے، تو بندہ نواز سرکار نے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے بولتے ہو، آپ بھی ابے بولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ ہندو تھا نا، اس لیے میں نے کافر تھا اس لیے ابے بولا۔ تو بندہ نواز فرماتے ہیں وہ کافر تھا نا، تم تو مومن ہو۔ صوفیہ کے یہاں مخلوق خدا کو ابے کہنا ذرا کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر باتوں کا ذکر کروں تو یہاں بہت باتیں ہیں، یہ آپ تو ماں بہن تولتے ہو، میرے بھائی آپ کی کیا؟ غریب نواز کہتے ہیں جو کسی کو گالی دے مومن کو، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ آپ تو بیوی کو ہی ماں بہن کی گالی، آپ تو بھائی کو ہی ماں بہن کی گالی دے، تو آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ جس صوفیہ کا مسلک ہے، کسی کافر کو بھی ابے، جب بندہ نواز کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کی ندرتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب غریب نواز اتنے بے مثال ہے تو رسول اعظم مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ حضور نے اپنی پوری زندگی میں سب سے غصے میں جو بات کی، حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں سب سے غصے میں کسی سے کوئی بات کی تو کیا کہا؟ تیری ناک خاک آلود ہو۔ کیا کہا؟ تیری ناک خاک آلود ہو۔ ایک عزیز نے مجھ سے کہا کہ حضور یہ کیوں کہتے تھے تیری ناک خاک آلود ہو؟ میں نے کہا مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، اور بھی باتیں ہو سکتی ہے مگر ہم عشق کے بندے ہیں، مجھے کہ تجھے اللہ سجدے کی اتنی توفیق دے کہ تو زمین کے اوپر ناک رکھ کر کے سجدہ کرے تو تیری ناک اس کی وجہ سے خاک آلود ہو جائے۔ اس وقت تو مسلح تو تھے نہیں، معنی اور بھی بنتے ہیں، لیکن بس ہم عشق کے بندے ہیں۔ بات یہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا، ہمارے بزرگوں کی شان یہ تھی۔ بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا کہ اگر کسی عالم کی ناک نکل ہے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لوگ منہ پھیرنے لگتے، بلکہ تقریر میں پسینہ زیادہ نکلے اور ایسے کپڑے پہنے ہوں کہ جس میں پسینہ دکھتا ہے تو بھی لوگوں کو گھن آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ ہاں آپ مجھے بتائیں، اتنے بڑے منصب پہ فائز ہو کے صرف ناک نکلا ہے اور پسینہ نکلا ہے تو ہمیں گھن آنے بھی چاہیے، طبیعت کی نظافت ہوتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ماں باپ تو ہماری غلاظتوں کے بعد بھی، پاکھانے کے بعد بھی ہم سے پیار کر رہے تھے۔ تو ساری دنیا آپ کی صفات سے پیار کرتی ہے اور آپ ان پہ پھسل رہے ہیں، اور جو صرف آپ کی ذات سے پیار کرتے ہیں، اور وہ رشتہ قدرت نے اتنا مضبوط بنایا ہے، دوستوں میں جھگڑا ہوا دوستی ٹوٹ گئی، بیوی سے اختلاف ہوا طلاق ہوا رشتہ ٹوٹ گیا، پیر سے بیعت توڑ دی رشتہ ٹوٹ گیا، مقرر سے بات چیت بند ہوئی رشتہ ٹوٹ گیا، امام مسجد سے فارغ ہو گیا رشتہ ٹوٹ گیا، لیکن یہ ماں باپ ہے، ماں باپ ناراض ہو تو بھی رشتہ نہیں ٹوٹتا، مر جائے تو بھی رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں وہ تیرا رہے وہ فلاں تھا نا، وہ عبد الرحمن تک چلا گیا، امام صاحب کے بارے میں کچھ کہا، لیکن ماں باپ سے کتنے بھی ناراض ہو کیا کہیں گے؟ میرے ماں باپ ایسے، میرے ماں باپ، یعنی ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، یہ بہت محبت کرتے ہیں۔ آخری بات جو کہہ رہا تھا اس کو سمجھنے پھر بات ختم ہوتی کہ آپ ماں باپ کو چھوڑ کر کچھ بھی کر لیں، آپ کو کوئی خوشی نہیں ملے گی، اللہ تک نہیں ملے گا آپ کو۔ بس اس سلسلے میں جو آخری بات درد دل کے طور پہ پہنچانا ہے، اس کا ماحول بن گیا، میں انتظار اسی کا کر رہا تھا، آپ تھوڑا سا بے چین ہوئے تھے۔ سنیے، ہماری جماعت میں، ہمارے بزرگوں میں، صوفیہ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ سن لے اس پر، حضرت بایزید سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں
کہ ولیوں کی کائنات میں بایزید کو وہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے جو فرشتوں کی کائنات میں اللہ نے جبریل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ہمارے یہاں ولیوں کے صوفیہ نے مختلف طبقے بتائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے 28 درجے بتائے ہوئے، بعض لوگوں نے 100 بتائے، بعض نے 70 بتائے، جتنے بھی ہو سب نے اپنے اپنے تجربے کے حساب سے بتایا ہے نا۔ تو مگر اتنا ضرور ہے کہ کچھ منصب ہیں، ولایت میں ایک منزل آتی ہے، ولایت میں ایک منزل آتی ہے، اس کو مقام حضوری کہتے ہیں۔ ولایت میں ایک منزل آتی ہے، آپ اس کو شاید اس اصطلاح کو صوفیہ کی نہ سمجھ سکیں، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو مقام حضوری ہے صوفیہ کے نزدیک، اس میں بندہ جدھر نظر اٹھاتا ہے ادھر یار کا جلوہ اس کو نظر آتا ہے۔ بایزید بسطامی بچپن ہی میں ولی بن گئے تھے، لیکن دل میں لالچ یہ تھی کہ مجھے مقام حضوری ملے، یعنی میں جدھر نظر کروں ادھر یار کا جلوہ نظر آئے۔ میرے امام نے بھی اس طرح اشارہ کیا ہے، جب فنا فی رسول بندہ ہوتا ہے وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پلاٹ ہے، وہی دھار ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ مختلف مقام پر انہوں نے ذکر کیا ہے، جب بندہ فنائیت میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ مجھے مقام حضوری مل جائے، یعنی جدھر نظر کروں ادھر یار نظر آئے۔ ماں تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، ایک دن وہ ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس بیٹھ کے لگے، امی مجھے مقام حضوری چاہیے، مجھے مقام حضوری چاہیے، اور میں رات دن عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر تمہیں پالنا ہے، تمہاری خدمت کرنا ہے، کمانا ہے، روٹی روزی کرنا ہے، اس میں عبادت کا موقع ملتا ہے، پھر کام پہ لگ جاتا ہوں، تو جو مقام چاہتا ہوں وہ مقام مجھے مل نہیں پاتا۔ اگر ماں تم اجازت دو تو میں جنگل میں چلا جاؤں، رات دن اللہ اللہ کروں، عبادت کروں، تو مجھے مقام حضوری مل جائے گا۔ ماں کا جواب تھا، بیٹا ماں تو اولاد کی ہر خوشی کے لیے قربانی دیتی ہے، اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر تمہیں اللہ مل جائے گا، میری طرف سے اجازت ہے، تم چلے جاؤ۔ بایزید بسطامی 40 سال تک جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، 40 سال تک کھانا نہیں کھایا۔ ہو سکتا لوگ اس کو کہانی کی قصہ سمجھے، لیکن 40 سال میں انہوں نے کھانا نہیں کھایا، درخت کی پتیاں کھاتے تھے اور اسی پہ سحری اور افطار کرتے تھے۔ بزرگوں نے لکھا کہ ان کی گردن ہری ہو گئی تھی درخت کی پتیاں کھاتے کھاتے، اور ان 40 سالوں میں کبھی آئینہ بھی نہیں دیکھا، بس یار کی عبادت میں مصروف، عبادت عبادت عبادت۔ ایک دن ایک جنگل سے دوسرے جنگل جا رہے تھے، بھولے بھٹ کے ان کو بستی نظر آئی۔ جب بستی نظر آئی تو سلطان العارفین نے ذہن پہ زور دیا، تو لگے یہ تو میرے شہر کی بستی، یہ بستان کی بستی ہے نا۔ جب بستان میں پہنچے تو ماں یاد آئی، 40 سال کے بعد ماں یاد آئی۔ اتنے مصروف تھے عبادت میں کہ ماں کو بھی فراموش کیا، دوستوں کو بھی خود کو فراموش کر دیا خدا کی عبادت میں، اتنے مگن ہو گئے، اتنے ڈوب گئے خدا کی عبادت میں، محو عبادت ہو گئے۔ جب ماں یاد آئی تو خیال کہ چلو یار آج ماں سے ملتے ہیں۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، تم بوڑھے ہو گئے، ماں تو انتقال کر گئی، فوراً خیال ہے اگر امی کا انتقال بھی اگر ہو گیا ہو تو کم سے کم ماں کی مزار پہ تو فاتحہ پڑھنے چلے تو صحیح۔ جب گئے تو دیکھا کہ گھر سلامت ہے، سوچا گھر سلامت ہے، مکان سلامت ہے، مطلب مکین بھی سلامت ہے۔ سوچا امی سے مل لوں، دستک دوں۔ پھر خیال آیا، بایزید تم نے بچپن سے آج تک کبھی ماں کو نیند سے نہیں اٹھایا، اب ماں کو نیند سے اٹھا کے ماں کو دکھ مت دو، اس کی نیند میں خلل مت کرو، توہین مت کرو، بیٹھو ماں کے جگنے کا انتظار کرو۔ بایزید بیٹھ گئے سلطان العارفین، اور بیٹھ کے ماں کے جگنے کا انتظار کرنے لگے تو ایک خیال آیا، 40 سال ہو گئے ماں سے جدا ہوئے، ماں بوڑھی ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا تو ماں تو اور بوڑھی ہوئی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اگر ماں مجھے پہچان نہ سکی تو میں کیسے ثابت کروں گا کہ میں ہی بایزید تیرا بیٹا ہوں؟ کیسے بتاؤں گا؟
सोचा बचपने के कुछ वाकयात बताऊंगा, ये बताऊंगा, वो जो भी। इसी तरद्दुद और मकमसे में माँ बेदार हुई। जब माँ के कदमों की आहट सुनी, बायजीद खड़े हुए और जैसे ही 40 साल पुराने अंदाज में घर के दरवाजे पे 2 हाथ मारे, अंदर से आवाज आई, एक भर्राई की आवाज, बायजीद तू आ गया, बायजीद तू आ गया। दरवाजा खोला, बायजीद की आंखों में आंसू के टप टप। बायजीद तुम तो सोच रहे थे 40 साल के बाद माँ पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी, तेरी माँ ने तो आज तक तेरे दस्तक के अंदाज को भी फरामोश नहीं किया। बायजीद माँ तो दस्तक का अंदाज भी जानती है। दरवाजा खुला, माँ को यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा आ गया। माँ बच्चा बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, माँ के सामने तो वो बच्चा ही रहता है। माँ ने उसी बचपने के अंदाज में दोनों गाल पकड़े और गाल पकड़ के बेचैनी से कहा, तू आ गया बायजीद? हाँ माँ मैं आ गया। तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। बायजीद तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। जब माँ को यकीन हो गया कि मेरा बेटा आ गया, यकीन तो नहीं आ रहा था, कई बार में जब यकीन आया मेरा बेटा आ गया, तो माँ ने बड़ी सादगी से कहा, मेरे लाल क्या हाल कर रखा है। माँ खुदा की इबादत में ये मस्ती हो गई। माँ ने फौरन पूछा, जिस मकाम को पाने गए थे क्या वो मकाम मिल गया? मकाम हुजूरी पे फाइज हो गए आप? बायजीद ने कहा, नाकामी के जज्बे के मिले जुले लहजे में कहा, नहीं माँ, नहीं माँ, जो मकाम चाहता था वो मकाम नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। कितने साल हुए? 40 साल में मैंने अनाज नहीं देखा, आईना नहीं देखा, रात की इबादत में रहा और अभी तक वो मकाम नहीं मिला। मैंने कहा 40 साल हो गए और ये मकाम तुम्हें नहीं मिला? नहीं माँ नहीं मिला, बस इतना सुनना था। माँ की ममता, अल्लाह अकबर, माँ की ममता जज्बे में आई और माँ की ममता के जज्बा, और माँ ने निगाह आसमान की तरफ उठाई। बेटे के गाल हाथों में है, बेटे का चेहरा हाथों में है, निगाह आसमान की तरफ है और आंखों में आंसू लेके कहती है, मौला मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, 40 साल जंगलों की आवाज में गुजारा है। मौला जो मकाम चाहता है वो मकाम अता कर दे। बस ये 2 जुमले निकलने थे। बायजीद कहते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, सारे हिजाबात उठ गए और मकाम हुजूरी नसीब हो गया। बायजीद माँ के कदम पकड़ कर कहते हैं, मैं नादान था, खुदा को जंगलों में ढूंढ रहा था, मुझे क्या खबर, खुदा जंगलों में नहीं, वो तो माँ की दुआओं से मिलता है, वो तो माँ की खिदमत से मिलता है। अल्लाह अकबर। 40 साल की इबादत जिस मकाम पर न ले गई, बायजीद को माँ के 2 जुमलों ने वो मकाम अता कर दिया। फिर बायजीद कहा करते थे, एक लम्हे के लिए भी यार का जलवा अगर नजरों से ओझल हो जाए तो मैं अपने आप पे कुफ्र का फतवा दे दूं। ये बड़ा मशहूर उनका कौल है। अल्लाह अकबर। ये माँ की ये आज तुम भाग भगा के शादियां करके कहाँ कहाँ जा रहे हो, याद रखना, अगर दामन में खुशियां चाहते हो, नेमतें चाहते हो और कामयाबी चाहते हो तो अपने दामन में माँ बाप की दुआ समेटो। हजारों साल की मेहनतें वहाँ नहीं ले जा सकती जहाँ माँ बाप की दुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो रमज़ान शरीफ पाए, मेहनत करके इबादत करके मगफिरत न करवा ले, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। मेरे जिक्र के वक्त मुझ पे दुरूद न पड़े, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। माँ बाप को पाके खिदमत करके जन्नती न हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। ये तीनों काम कीजिए। रमज़ान शरीफ में खूब इबादत कीजिए, दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाएं। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई। हर मेहमान हमारे लिए कीमती है ना, और मेरा बयान पूरा हुआ लेकिन अभी जलसा ख़त्म नहीं हुआ है।
اس لیے مہربانی ہنگامہ مت کیجیے گا. اس طرح کے پروگرامات کو سجانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں, مہینوں محنت کی جاتی ہے. جب ایسی محفلیں سجتی ہیں, آپ لوگ ایک لاؤبالی حرکت کی وجہ سے پوری محفل پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے. جلسے اس وقت نگاہوں میں کھٹک رہے ہیں, آپ ہاتھ ایسے چومنے دوڑتے ہیں جیسے لگتا ہے جھگڑا ہو گیا. اگر وہ کلپ بنا کر کے لوگ حاسدین کے حوالے کر دے کہ ان کے جلسوں میں جھگڑا ہوتا ہے, تو کم سے کم جو ٹوٹی پھوٹی خدمت ہو رہی ہے نا, یہ بھی کہیں حاسدین کی نظر اس کو نہ لگ جائے. ہمارے جلسوں کا ڈسپلین ایسا ہونا چاہیے کہ صرف تقریریں تبلیغ نہ کریں, جلسے کا ماحول تبلیغ کرے. گزرنے والا بندہ دیکھے کہ یار جب ان کے جلسوں کے ڈسپلین کا یہ عالم ہے تو یہ قوم کتنی ڈسپلین والی ہوگی. تو یہ انداز ہونا چاہیے. دیکھو ملو مصافحہ کرو سب اپنی جگہ, لیکن مصافحہ کسی کو دھکا دے کے کرنا, یہ دھکا دینا تو یہ ناجائز ہوا, مصافحہ کرنا تو یہ سنت ہوا. تو ایک حرام کام, ناجائز کام کر کے آپ ایک مستحب کام کے لیے بڑی اچھی بات نہیں ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجر اسود کے لیے بھی فرمایا کہ بھیڑ ہو تو صرف استلام کرو. لیکن یہ علماء کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ علماء کا استلام ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ کہ اتنی عظیم چیز ہے. فرمایا کہ حجر اسود اللہ کا ہاتھ ہے, دست قدرت ہے. جو اللہ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے وہ حجر اسود کو چومے, گویا اللہ سے مصافحہ کرنے کے برابر ہے حجر اسود کا چومنا. لیکن اس کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑ ہو استلام کر لو, جو چومنے کا ثواب ہے وہ استلام کرنے کا ثواب ہے. تو اگر علامہ روح الامین صاحب سے آپ کو مصافحہ کرنے کا شوق ہو, نگاہوں سے بوسہ دیجیے چہروں کا, نگاہوں سے بوسہ دیجیے چہرے کا. اور آج آپ کے لیے ٹاسک یہ ہے, آج کے لیے ٹاسک یہ, مجھے ملنا بہت پسند ہے کیونکہ علماء فرماتے ہیں, سیدی اعلیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا جہاں 40 مومن جمع ہو ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو میں سوچتا ہوں یار کسی بیٹھے ہوئے 40 میں سے کوئی جو اللہ کا ولی ہوگا وہی مصافحہ کر لے تو مجھ پہ بھی جہنم حرام ہو جائے گی, میرا کام بن جائے گا. میں خود بھی چاہتا ہوں, لیکن ایک بات یہ ہے, آج میں آپ سے کسی سے مصافحہ نہیں کروں گا. کیوں؟ میں آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں, کام دے رہا ہوں, ورک دے رہا ہوں آپ کو, اور ہوم ورک دے رہا ہوں. کیا سنیے آپ سنیے, آپ کو آج مجھ سے مصافحہ نہیں کرنا, اور میں آپ پہ پابندی لگا رہا ہوں کہ ہمارے بڑے بھائی علامہ روح الامین سے مصافحہ آج نہیں ہوگا. کیوں؟ آج صرف اپنے ماں باپ سے مصافحہ ہوگا. اگر آج آپ اپنے ماں باپ سے جا کے مصافحہ کر کے ہاتھ چومتے ہیں, آئندہ جب آئیں گے مجھے بتائیے گا کہ میں نے ماں باپ کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے, پھر اپنا ہاتھ آپ کو دیں گے. جب تک آپ چومنا چاہیں گے ہاتھ ہمارا ہوگا, قبضہ تمہارا ہوگا. لیکن آج آپ نہیں, بولو اس پہ سب ایگری کرتے, سب ایگری کرتے. سلیگوڑی والے وعدے کے پکے ہیں, وعدے کے پکے ہیں. میں چیک کروں گا آج کہ کیا واقعی آپ وعدے کے پکے ہیں. علامہ روح الامین صاحب بہت دیر سے بیٹھے ہیں, ان کو استنجا کی حاجت ہو سکتی ہے, اس لیے ہم دونوں بھائی یہاں سے جائیں گے, ہم دونوں بھائی یہاں سے چلے جائیں گے. آپ لوگ دیکھتا ہوں چیک کر کے, اگر اس ایک جملے پر آپ نے عمل کیا تو میں سمجھوں گا کہ پورے جلسے پہ آپ عمل کریں گے, اور اس ایک جملے پہ آپ نے عمل نہیں کیا تو پھر آئندہ سال کے لیے مولانا نذیر جانے آپ جانے, ہم تو نہیں آئیں گے. اگر آپ تقریر پہ عمل نہیں کریں گے پھر کیوں آئے بھائی, کیونکہ تقریر ہمارا پیشہ تو ہے نہیں. تو آپ تقریر پہ عمل کریں گے تو ہم بار بار آئیں گے, بلائیں گے تو بھی آئیں گے, نہیں بلائیں گے تو بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, تب ہم